مگر ہوتا یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تعصب نہیں برتتے. اچھا. کیوں؟ دوسرے مسلمانوں کی تو پھینٹی لگاتے تھے، میری پھینٹی لگائے تو میں ہندوؤں سے آگے نکل جاؤں گا. بالکل اگنور کر نہیں سکتے تھے. صحیح. یہ رویے جو تھے ہمیں اس زمانے میں، جب کہ کچی عمر ہوتی ہے آدمی کی، جی برین واشنگ ہو رہی ہے سر. اس وقت ذہن میں یہ جو اختلافات ہیں نا فرقہ واریت کے، یہ دماغ میں بیٹھ گئے. میں آج تک ہندوؤں کو اپنا دوست نہیں سمجھ پایا. ظاہر ہے آپ پریکٹیکلی گزرے ہیں اس چیز سے. ہاں، تو یہ ایک ایسا ان کا طریقہ تھا، بڑی میٹھی چھری، آپ کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آئیں گے، مگر جہاں موقع لگا رگڑا دے دیا. صحیح. ایک تو یہ بات میرے ذہن میں رہی ہے ہمیشہ. اور جن دنوں میں سندھ میں پڑھا رہا تھا، وہاں میں نے سندھی اور نان سندھی میں یہ بات دیکھی. اچھا. اچھا، میری تو ایکسپوجر ایسی تھی نا، میرے لیے سب برابر تھے. صحیح. جو ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت سے گزار سکتا ہے تو سندھی کے ساتھ سندھی کیوں نہیں؟ آپس میں چلو. جبکہ ان کے علاقے میں پڑھا رہا ہوں. صحیح. ایک صاحب کا بیٹا میرے پاس پڑھتا تھا BSc میں، جو کالجوں میں ہوتی ہے نا جی جی. ایک طرح کی پارٹی بازی، وہ صاحب میری مخالف پارٹی کے تھے. اچھا. اب ان کا بیٹا میرا شاگرد، تو آ کر ایک دن میری بڑی خوشامد کرنے لگے میرے پاس بیٹھ کر، اور سندھیوں کی برائی کرنے لگے. میں نے دل میں سوچا کہ یہ دیکھیں اس کا حال کیا کر رہا ہے یہ. صحیح. مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے بیٹے کو میں پریکٹیکلز میں اچھے نمبر دوں. جی. اس کے لیے وہ سب کچھ بدل گیا اس میں. سب کچھ تبدیل ہے. تو یہ جو رویے انسان کو ملتے ہیں نا مختلف لوگوں کے، جی ہاں. وہ اس کی شخصیت کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، بالکل صحیح. خواہ وہ صحیح راستے میں جائے یا غلط راستے میں جائے، دونوں طرح سے. سر یہ کتابیں لکھنے کا سلسلہ جو ہے آپ کا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا جہانیہ میں. اچھا. ہمارے سائنس کے ٹیچر تھے، ان کا نام محمد سعید تھا. بعد میں وہ چھوڑ کر چلے گئے. وہ سائنس ٹیچر تھے نا، ان کو لکھنے کا شوق تھا. اچھا. وہ ایک طرح کا رسالہ ہاتھ سے لکھ کر 2-4 کاپیاں بچوں میں بانٹ دیتے. بچوں میں بانٹتے تھے. میں نے پہلا مضمون اس میں لکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس سے یہ اندازہ، انہوں نے چھاپ دیا تو اندازہ ہوا کہ میرا لکھا ہوا چھپ سکتا ہے. جی. انکریجمنٹ ملی. بعد میں SC کالج بھاولپور میں داخلہ لیا. جہاں اس لیے داخلہ لیا کہ والد صاحب تعینات تھے لودھرا. اچھا. خیال یہ تھا کہ صبح کو جا کے شام کو واپس آ جائے گا جی گاڑی ہاں سے. جی. SC کالج میں ڈاکٹر شجاع ناموس اس وقت پڑھا ہاں رہے بڑا بڑا نام. لاہور میں ہم اپنے ایجوکیشن کے دوران یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کو ریڈ کلر کے گاؤن میں دیکھتے تھے اور ہوڈ لگایا ہوا ہوتا تھا. وہ لیکچر دینے آتے تھے آتے وہاں. تھے، ملتے تھے. علامہ علاؤدین صدیقی انہیں صدیقی لاتے صاحب تھے. ہمارے دور میں وائس چانسلر تھے. جی ہاں. تو ڈاکٹر شجاع ناموس جو تھے، عجیب قلندر آدمی تھے. بالکل. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہوئی کہ وہ کہیں جا رہے تھے میٹنگ کے لیے کراچی.
گاڑی کا وقت جو تھا میں نے انہیں غلط بتا دیا. اچھا. اسٹیشن پر پہنچے تو وہ گاڑی مس ہو گئی. اوہ. آپ اچھا. کو پتہ ہے 2 گاڑیاں آگے پیچھے جاتی ہیں, چناب ایکسپریس اور خیبر میل. اب وہ گھنٹہ انہوں نے وہاں گزارا تو میں بھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے کبھی نہیں بھولتی. کہنے لگے لڑکے قریب ہوتے ہیں ہمارے, بعد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر ہو گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی. اور جب وہ ایسا سمجھنے لگے میں ان کو دھتکار دیتا ہوں. اچھا. مگر بیٹے تم نے کبھی وہ حد نہیں کراس کی ماشاء اللہ. اور ساری زندگی اس پر کار بند رہنا. تو ان کے انتقال تک ان سے رابطہ رہا, اور میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ ان کو بلاتا لیکچر کے لیے, جی. وہ آتے ہیں, ان کی عزت افزائی ہوتی, مگر میں ہمیشہ اسی طرح ملتا رہا جیسے فرسٹ ایئر کے طالب علم پہلے. کہتے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ جو کوئی تھوڑی سی اس قسم کے رویے ڈیولپ ہوئے, وہ حالات کا تقاضا بھی تھا جی. کہ کس حالات میں سے گزریں. بہاولپور ہی میں ساجد صاحب تھے میتھمیٹکس کے استاد, اچھا. بڑا شگفتہ لکھتے تھے. حیات ترین کی کتاب ہے پریشان جلوے, اچھا. اس میں ان کا بھی ایک مضمون ہے, اچھا. آپ اسے ضرور پڑھیے اگر وہ انشاءاللہ آپ کو میں ملے. ضرور. حیات ترین بہاولپور میں اخبار انصاف کا ایڈیٹر تھا, اچھا. اور بڑا شگفتہ مزاج رائٹر تھا وہ. اخبار میں فقاہی کالم ایک بار لکھا اس نے. ہوا یہ کہ نئے پرنسپل آ گئے کالج میں. اچھا. انہوں نے فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر والوں کے ڈیٹ شیٹ لگا دی امتحان کی. لڑکے امتحان دینے کے لیے تیار بھی تھے. انہوں نے ایک استاد کو بھیجا, آپ نے سنا ہوگا موسی صاحب تھے انگریزی کے استاد بہاولپور. جی. جی. موسی صاحب نئے نئے آئے تھے, ان کو بھیجا کہ یہ لڑکے کھڑے ہیں, ان کو بلاؤ. اگر اس وقت وہ میاں مجید آفیشیٹنگ پرنسپل تھے اس زمانے میں, جو ڈی پی آئی تھے. جی. اگر وہ میاں مجید صاحب خود آ جاتے تو لڑکے چلے جاتے. ان کو پیغام بھیجا تو لڑکے بھی پھر گئے. اچھا. جلوس. ہم نے کہا جی ہمارا کیمسٹری کا اور انگریزی کا استاد نہیں ہے, پہلے وہ تو آپ مہیا کریں. کہنے کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے. تو ہم لوگ بازار میں چل پڑے. وہ جو مٹی کا دیا ہوتا ہے نا, جی. ایک لڑکا جس کا قد سب سے اونچا تھا, اسے وہ دیا ہاتھ میں اٹھا لیا. اچھا. ہم کیا مانگتے ہیں استاد, پرنسپل کیا کہتا ہے, الادین کا چراغ. تو ہم نے ان کے خلاف جناب جلوس نکالا بڑا. تو حیات ترین نے اخبار میں فقاہی کالم میں اس بات کا بڑے چٹخارے لے کر لکھا. اچھا. کہ آج کل عجیب کشمکش ہے طلباء میں اور انتظامیہ میں. طلباء کہتے ہیں ہمیں پڑھاؤ, انتظامیہ کہتی ہے پہلے امتحان دو. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہوتے ہیں نا, بعض اوقات یہ انسپائر کرتا ہے. یہ انسپائر بھی کرتے ہیں, یہ نیک و بد بھی سمجھاتے ہیں. چنانچہ بہاولپور قیام کے دوران ایک تو میں ڈاکٹر شجاع ناموس صاحب سے بہت متاثر رہا, اور عمر بھر ان کے ساتھ رابطہ رہا. ساجد صاحب کا میں نے تذکرہ کیا ہے, میتھمیٹکس کے استاد تھے, مگر ایسے شگفتہ انداز میں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے کہ ہمیں وہ بوجھ نہیں لگتا تھا. بڑی بات.
बड़े शगुफ्त था चुटकुले छोड़ने। ये बात यहाँ बाबा करम शाह में भी देखी, मैथमेटिक्स के एमरसन कॉलेज में। जी। वो भी चुटकुले छोड़ते थे, अच्छा। मगर साजिद साहब की बात ही और थी। अच्छा, तो वहाँ ऐसी कॉलेज में दिलशाद क्लासवी भी पढ़ाते थे। जी। मैं तो उनका शागिर्द नहीं रहा। और पीरजादा अब्दुल रशीद प्रिंसिपल थे, वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। बाद में वो कोयटा चले गए, पंजाब गवर्नमेंट, वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, रियासत की नौकरी छोड़कर। तो बड़े बड़े लोग जो थे वहाँ आए, पढ़ाते रहे और छोड़ के जाते रहे। एक साहब थे, अभी मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें। नई नई वाह फैक्ट्री खुली, अच्छा। वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जी जी। वो उसमें असिस्टेंट केमिस्ट होकर चले गए अच्छा। कि वहाँ तरक्की के इम्कान ज़्यादा ज़्यादा। होंगे। यहाँ उनके साथी डॉक्टर साजिद जो थे वो डायरेक्टर होकर रिटायर हुए, बल्कि DPI होकर रिटायर हुए, जी। और वो वहाँ असिस्टेंट केमिस्ट्री रहे सारी उम्र। सारी उम्र बज़ाहिर तो वहाँ कोई तरक्की नहीं है, बस तरक्की वही। नहीं थी कोई। तो मैंने ये देखा कि बाज़ लोग अपना करियर इस तरह भी ख़राब करते, हालांकि वो बहुत अच्छे उस्ताद थे। और बस वो मतलब है कैलकुलेशन गलत हो गई, चुनाव गलत हो गया। ये जो फैसला होता है ना ज़िंदगी का, ये बाज़ औक़ात आदमी को नीचे भी ले जाता है, ऊपर भी ले जाता है। सर आपकी कितनी किताबें प्रिंट हुई हैं मौजूद? 2 तो ये पढ़ी हैं, माशाल्लाह। और मेरे पास सामने आई नहीं कोई, मैंने आपके लिए ये निकाल रखी है। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये दोनों दोनों कमाल की किताबें हैं। मुख्तरा कौमी ज़बान ने शाया की थी। मेरा छोटा नवासा है, नवासों में बड़ा है। इस वक्त वो वहाँ इस्लामाबाद में पढ़ता है, अमेरिका में वो मेरे साथ था। और सर वो इस वक्त तकरीबन 12 साल का है। लेकिन आप खुश होंगे कि वो इन दिनों इब्न खल्दून का मुकदमा पढ़ रहा है अंग्रेजी में, माशाअल्लाह। और मुताला उसका बड़ा अच्छा है। साइंसदानों के बारे में स्पेशल उसने मुसलमान साइंसदानों के बारे में आर्टिकल छोटे छोटे लिखता रहता है, करता रहता है। मैंने एक तो उसके लिए मैंने आपका तस्करा किया। अब ये जो किताबें हैं ये मैं उसको कहूँगा तो वो बड़ा निहाल हो जाएगा। मैंने एक किताब लिखी मुसलमान साइंसदानों पर, जिनमें 350 साइंसदानों के, माशाल्लाह। वो मुझे याद पड़ता है कि छपी भी सही, उर्दू साइंस बोर्ड ने छापी भी अच्छा। सही, मगर मुझ तक नहीं पहुंची। अच्छा। उर्दू साइंस बोर्ड मुंतकिल होना शुरू हो गया जी, इस्लामाबाद जा रहा है, यहाँ जा कभी रहा है। उधर कभी कहीं कभी हाँ, कहीं। वहाँ एक लड़की थी जिससे मेरा राब्ता रहता था, बाद में उससे भी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे नहीं पता उस किताब का क्या हुआ। ठीक ठीक। अच्छा, इसी तरह उमर ख़याम पर भी मेरी एक किताब छपी, अलग अलग से उसके हालात पर, वो मुझे इस वक्त नहीं मिली। तो ये मैं दिखा दूँ ज़रा, ये थोड़ा सा दिखा दे।